الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑی محبت سے آج کا وقت حکم کیا گیا، اللہ حضور کے توسل سے محمد عبد الصمد اور بٹ برادران کو اللہ عزتیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ محمد شہزاد بٹ صاحب، محمد شاہد بٹ اور محمد زاہد بٹ اور جن دوستوں نے فقیر کو بٹھایا، کھانا کھلایا، مانا والا سے تشریف لائے ہوئے دوست، اللہ انہیں عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ صحت اور تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے۔ جو اسٹیج پہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ ان سب کو عزتیں برکتیں رحمتیں رفعتیں عظمتیں عطا فرمائے۔ ایک طویل ترین سفر طے کرتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، اپنے ذہن کو تیار کریں کہ ہم نے اگلے 30-35 منٹ کے لیے قرآن حکیم سننا ہے، کیونکہ میرے پاس واقعات نہیں ہیں، میرے پاس آیات ہیں۔ ہم نبی رحمت کی ہر شان کو قرآن حکیم سے پڑھتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ آ کے خبر ملی ہے کہ برادر اصغر میرے چھوٹے بھائی پچھلے سال تشریف لائے تھے، تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اچھا انتخاب ہے آپ کا، اللہ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب عنوان کیا ہے، آج کی گفتگو کس موضوع پہ ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، پڑھنی حضور کی شان ہے، لیکن ہم کس کارنر کی طرف جائیں گے، حضور کی کس شان کو ہم پڑھیں گے۔ جب میں آیت کا ترجمہ کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم نے کیا سننا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو حضور کی شان ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ شان، یہ خاصہ، یہ اسپیسیفکیشن، یہ امپورٹنس، یہ صرف میرے ہی نبی کے حصے میں آئی ہے، کسی اور نبی کو یہ والی شان ملی نہیں۔ اور میں جب ترجمہ کروں گا ملتان کے جوان سمجھ جائیں گے کہ ہم نے کیا سننا ہے۔ آئیے سورہ نحل کی طرف چلتے ہیں۔
سورہ نحل کی 89 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے. آج کی تقریر آدھی آیت پہ کروں گا، پھر اگر آئے تو پھر اگلا حصہ اس پہ بعد میں تقریر کروں گا. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَيَوْمَ. قرآن میں جب بھی لفظ یوم آئے معنی کیا جاتا ہے قیامت والے دن. کیا معنی ہے؟ آپ چپ رہو گے تو بات رکی رہے گی. آپ نے میرے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. یوم قیامت، کیا معنی ہے؟ قیامت. کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ یہ زبان سلامت رکھیں. دیکھیں ملتان والو، آپ دنیا کی باتیں کرو گے ثواب نہیں ہے، لیکن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ گیا 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے قرآن میرے ساتھ پڑھنا ہے. یوم کا معنی ہے قیامت. کیا معنی ہے؟ جب بھی لفظ یوم آئے، مثلا یوم اذن تحدث اخبارہا، یہاں پہ بھی یوم کا معنی ہے قیامت. اچھا میں آسان آیت پڑھتا ہوں، آپ سب کو آتی ہے. مالکی یوم الدین، تو یوم کا کیا معنی ہے؟ بولے. جب بھی لفظ یوم آئے معنی قیامت ہے. اب ذرا توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ، اور قیامت والے دن، نَبْعَثُ، ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، اور وہ گواہ انہی پر گواہ ہوگا، جن سے اٹھایا انہی پر. یعنی حضرت آدم تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے. حضرت نوح تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی 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 امتوں کی جب گواہی دے لے گا، اللہ فرماتے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے. آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے. نہیں، میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس طرح اگر ٹھنڈے ٹھنڈے نعرے لگاؤ گے تو پھر تو میری طبیعت تھک جائے گی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو یہ میں خیال کر رہا تھا کہ دس از منتھ آف سپٹمبر، اور منتھ آف سپٹمبر دس از بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو عقیدہ ختم نبوت. یہ ختم نبوت کا مہینہ بھی ہے، اور ربیع الاول ہے. حضور کی سب سے بڑی شان ہی یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. یہ حضور کی سب سے بڑی شان ہے. تو میں نے خیال کیا کہ جو 20-22 منٹ آپ سے میں نے باتیں کرنی ہیں وہ اسی عقیدے پہ کر لیتا ہوں. تقریر میں لمبی نہیں کرتا، یہ بے فکر رہیے گا. وہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے والا پروگرام نہیں ہے. میرے پاس 20, 22, 25, 35 منٹ والی گفتگو ہوتی ہے، اور بس یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان بھر میں سفر کرتا ہوں. اب آئیے عقیدہ ختم نبوت کو، اس آیت کو یہیں پہ روکو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اس پہ میں پھر آیا تو خطاب کروں گا، آج نہیں. ذرا پیچھے آؤ سورہ بقرہ پہ. سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت ہے، سمجھیے گا ختم نبوت کو. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے. جی بندے نبی سے مانگنے گئے. تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے نے. جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا نے. جی میں ذمہ دار ہوں، اپنے مسلک کا ذمہ دار آدمی ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا ٹیوٹر ہوں اور علماء کو پڑھاتا ہوں. بندیاں نو پانی چاہیے، نبی دے بوئے تے گئے نے. نہیں تسی اجے بھی چپ ہو. بندوں نے نبی سے طلب کیا، بندوں نے نبی کے در پہ سوال کیا.
اب آپ کو سمجھ آئی پچھلیاں امتاں نوں جدوں بھی لوڑ پیندی سی بوا نبی دا ہی کھڑکاندے سن. اب ذرا دیکھیے گا, انہوں نے پانی مانگا. اب آپ قبلہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے. نہیں, ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا, اللہ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر موسیٰ نبی نے ڈنڈا مارا, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے, ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا؟ نہیں, بندے چپ ہے ابھی تک, نہیں آیا. دیکھیں میرے ساتھ قرآن پڑھنا پڑتا ہے. پانی نہیں آیا. اچھا ایک منٹ ٹھہرو, رکو. ملتان کے غیور سنی جوانوں, یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے, نبی گود میں ہو مارے ایڑی, پھر پانی آتا ہے؟ چپ بیٹھے ہیں, نہیں آتا. ابھی بھی آواز کم ہے, نہیں آتا. اچھا پانی ایڑی میں سے؟ نہیں, پتھر میں سے. پانی ڈنڈے میں سے؟ نہیں, پتھر میں سے. میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے, کیونکہ پتھر پانی کا محل ہے. اٹ از پاسبل کہ اس میں سے پانی آ جائے. کمال تو یہ ہے کہ مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا, ایڑی نہیں ماری, زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا, حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. کیا میرے دوستوں کو اگر عقیدہ ختم نبوت سمجھ آ رہا ہے, اگر 2 آیتیں سمجھ آ گئی, آپ اجازت دیں میں آگے قرآن حکیم پڑھوں؟ نہیں, ٹھنڈے سبحان اللہ میں نہیں پڑھ سکتا میں. جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے, مچل کے سبحان اللہ کہو جلدی. اب آئیے میں قرآن حکیم میں سے 2 آیتیں پڑھوں گا. ایک سورہ الحج میں سے پڑھوں گا, اب آپ کو تھوڑی سی زحمت کرنی پڑے گی. سورہ الحج میں سے پڑھوں گا اور ایک سورہ ابراہیم میں سے پڑھوں گا. رک کے سننا میرے بچوں. سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. نہیں توجہ نہیں کی. دوبارہ پڑھتا ہوں وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں. سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم کو دکھائے گئے, محمد کے سامنے بنائے گئے. جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں. جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آپ چپ بیٹھے ہیں, میں ختم نبوت پہ 2 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں, یہ ٹھنڈی آوازیں اپنے پاس رکھو. دیکھیں ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے سامنے بندے ٹھنڈا نہیں بولتے. جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اتنے پیار سے کہو سبحان اللہ جلدی. بس 10 منٹ گزر کے 10-15 منٹ اور مجھے آپ نے برداشت کرنا ہے. آئیے تھوڑا آگے چلتا ہوں. ختم نبوت کو پڑھنے کے لیے ذرا سورہ قصص کی طرف ذرا چلیے. 28 نمبر سورہ ہے. رکنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ میلاد ہے. کبھی پھر آیا تو اس پہ باقاعدہ بات کروں گا, آج نہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے تھے نا, فرعون نے اعلان کیا یذبحوا ابناءہم, جس کر بچہ پیدا ہو ذبح کر دو. ویستحیی نساءہم, یذبحوا ابناءہم, بچے ذبح کر دو. یستحیی نساءہم, بچیاں چھوڑ دو. آپ نے غور نہیں کیا, جس کے آنے پہ بچے ذبح ہو اسے نبی کہتے ہیں. جس کی آمد پہ گھر گھر بچہ ہو. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. مجھے ایک بات کا جواب دو, جب تیرے اور میرے نبی تشریف لائے جس کر بچہ ہونا تھا, اللہ نے بیٹی دی؟ بولو, جواب دو. بیٹا. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مولا یہ بیٹی تو رحمت ہے,
نبی کے آنے کے دن میں بیٹے کیوں دیے؟ اور فرمایا جب بیٹی دیتا ہوں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، بیٹے اس لیے دیے یار آ رہے ہیں، بندے بگڑے نہیں چاہیے۔ وہ جو میلادی بیٹھے ہیں سبحان اللہ تو کہو یارا، جو نبی کے آنے پہ جتنا راضی ہے اتنے پیار سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، آجیں اللہ خوش رکھے۔ بیٹا میں نے نا تھوڑے وقت میں چھوڑنا ہوتا ہے، آئیے تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ اگر یہاں تک آپ کو ختم نبوت سمجھ آ گئی، اب آؤ سورہ احزاب کی طرف چلتے ہیں۔ میں آگے قرآن حکیم پڑھوں جی؟ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ذرا ٹھہرنا، پہلے یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ ما کان، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا، اگر کوئی سنی ہے ذرا سبحان اللہ تو کہو یار۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے ترجمہ کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تم مردوں میں سے کسی کے، ہولی بول دیو پہ، محمد تم مردوں میں سے، ابھی بھی آواز کم ہے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے، یہ ترجمہ ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ رکنا ذرا رکنا، آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی، علماء کی زبان میں اسے نفی ابوت کہتے ہیں، یعنی حضور کے لیے باپ کی نفی۔ رکو سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اللہ فرمایا میں بھی کسی کا باپ نہیں۔ نہیں توجہ نہیں کی، دوبارہ پڑھتا ہوں دونوں آیتیں دوبارہ۔ سورہ احزاب میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی کے باپ نہیں۔ سورہ زخرف میں فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اعلان کیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا، یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں۔ سورہ احزاب محمد کسی کے باپ نہیں، سورہ زخرف اللہ کسی کا باپ نہیں۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ کبھی اپنے لیے باپ کی نفی، کبھی محبوب کے لیے باپ کی نفی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو، محبوب کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم بسم اللہ۔ کیا میں امید کروں کہ ہم نے ایک اچھا عنوان شروع کیا ہے؟ یہ بہتر عنوان ہے۔ چلو آپ اجازت دو میں اسی پہ 10-15 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اسی تھک جانا ہے، میں کچھ 40-45 آیتیں پڑھنیاں نے۔ آئے تھوڑا آگے چل، اچھا ایک منٹ ٹھہرو، ابھی آپ کا تھوڑا سا میں ٹیسٹ لوں۔ میں ابھی ایک امر کی طرف اشارہ کروں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، رجالکم یہ لفظ ہے، رجالکم، کم تم، اللہ فرماتا ہے محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں پر حسین کے باپ ہیں، حسن کے باپ ہیں، وہ جو نوکر ہے سیدوں کا سبحان اللہ تو کہو نا یارا، جس کے دل میں حسن حسین ہے مچل کے کہو سبحان اللہ۔ عقدی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، عقدی ٹھنڈک دل دا چین، اللہ برکت دے۔ ٹھنڈک دل دا چین۔ دیکھیں ملتان شریف والو، دیکھیں میری طرف دیکھو، حضور منبر پہ تشریف فرما تھے، صحابہ زمین پہ تشریف فرما تھے، خطبہ مبارک ہو رہا تھا، اچانک مسجد نبوی میں حجرہ رسالت کا دروازہ کھلا، ایک ننھا سا شہزادہ باہر آیا، یہ چل نہیں سکتا، نبی رحمت کی نظر پڑ گئی، حضور نے خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، صحابہ کی جماعت سے گزرتے ہوئے شہزادے کو اٹھا کے سینے سے لگا کے واپس منبر پہ آ کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ھذا حسین، زیارت کرو یہ حسین ہے،
ہائے ہائے فارفو، اسے پہچانو یہ حسین ہے، وفضلہ، اس کی فضیلت کو جانو یہ حسین ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے، یہی نہیں بلکہ فرمایا محبہ فی الجنہ، میں محمد سند دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہی تو جنتی ہے۔ حسینی سبحان اللہ تو کہو، سنی حسینی مچل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اجازت ہے آگے پڑھوں؟ آج نہیں، کبھی محرم میں آیا تو باقاعدہ قرآن حکیم میں سے حسین ابن علی کو پڑھوں گا، آج نہیں۔ آج ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، نہیں ٹھنڈا بولتے ہیں، چھوڑیں جی، رہنے دیں۔ ارے ہم ہیں گدا، ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے، تھوڑی ایک کو تھوڑی، مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے، منبر بنا رسول کا، منبر بنا رسول کا، عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ جو حسین کا نوکر ہے سبحان اللہ تو کہو جلدی۔ اچھا آجو میں آگے چلنا چاہتا ہوں، تھوڑا ختم نبوت میں تھوڑا اور سمجھا لوں۔ آئیے ذرا سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت 12 نمبر سورہ کھولیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، توجہ بیٹا توجہ، تقریباً آدھی گفتگو میں کر چکا ہوں اور آدھی باقی رہ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے ہیں نا، اپنے بیٹے کے غم میں یعقوب اتنا روئے، اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ، رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو ساں غور نہیں کیتا، یعقوب دا ہک یوسف جدا ہوئے ہے، یعقوب صبح و شام روئے نے، کربلا وچ علی دے 18 یوسف نے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ چلو یہ محرم کی باتیں ہیں، اب ذرا آگے سننا۔ جب حضرت یوسف کو پتا چلا کہ میرے بابا کی آنکھیں چلی گئی، آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ یوسف علیہ السلام، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھیں پہ لگاؤ۔ قمیض لگن دی دیر ہے، اللہ آنکھاں دے چھڑے گا۔ نہیں، میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں۔ جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، سبحان اللہ تو کہو یار۔ اچھا ایک بات کا جواب دینا، ملتان شریف والو، قمیض گئی تو آنکھیں آئیں نہیں آئیں؟ اچھا بندے چپ بیٹھے نے، قمیض لگی تے اکھاں آئیاں، قمیض گئی چپ بیٹھے ہو، نہیں گئی یار، نبی فرماتے ہیں اذهبوا، لے جاؤ، تے تسی چپ کیوں بیٹھے ہو، گئی۔ اچھا یعنی قمیض سے آنکھیں آئیں، اس کا مطلب ہے میں کہہ لوں قرآن پڑھ کے نبی یوسف کی قمیض تو مشکل کشا ہے؟ نہیں ٹھنڈا بولے ہو، تکلیف ہوئی ہے۔ یوسف نبی کی قمیض تو مشکل کشا ہے، اگلا جملہ نہیں ملے گا، بندے چپ بیٹھے نے۔ یوسف نبی کی قمیض تو مشکل کشا ہے، ابھی بھی بندے چپ ہیں۔ یوسف نبی کی قمیض تو مشکل کشا ہے۔ اب اگلا جملہ آئے گا، اگر یوسف نبی کی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے۔ جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا۔ اچھا اگر آپ مجھے اجازت دو، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، اگر آپ کہو تو میں ایک آیت مولا علی پہ پڑھ لوں؟ نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑیں جی، نہیں یہ 2-4 بندے سبحان اللہ، باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں ایسے نہ کرو، جس دل میں علی ہے مچل کے کہو سبحان اللہ۔ آئیے میں مولا علی، بس یہ ایک آیت پڑھوں گا مولا علی پہ۔ سورہ نمل کی طرف آنا بڑے توجہ سے، جوان بچے جاگو، جوان بچے، یونیورسٹی کے بچے سنو، موبائل دیکھنے والے بچے، ٹک ٹاک دیکھنے والے سنو،
ٹک سے دین لینے والے، موبائل سے دین لینے والے، سنو، حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ اپنی امت سے مخاطب تھے، کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، کوئی لائے گا تخت؟ رکنا، جب کہا نا کوئی تخت لائے گا، کالا، یہ آیت ہے، کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان فرماتے نہیں، بیٹھ جا، سٹ ڈاؤن، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے جلدی چاہیے، یہ لیٹ ہے۔ جب کہا نا فوراً، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک ولی کھڑا ہوا، ایک درویش کھڑا ہوا، اور اس کا نام ہے آصف بن برخیہ۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ نہیں آیا؟ بندے چپ بیٹھے نے، نہیں آیا۔ ابھی بھی پچھلے بندے نہیں بول رہے، تخت نہیں آیا۔ کون لایا؟ نبی نہیں، جن نہیں، تو پھر کون لایا؟ ولی۔ جیتے رہے ولی۔ اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، جس کے دل میں علی ہے، کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا، کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ اب آواز آنی چاہیے، حیدر 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 حیدر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میری تھکاوٹ اتار دی آپ نے تو۔ ملتان والو، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا اب ذرا جاگئیے گا، آیت تو میں پڑھ چکا ہوں، اب ذرا میرے پیارے بچے میری طرف دیکھیں۔ تخت آیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں پہ تھا؟ پچھلی گلی میں، پچھلے کمرے میں ہوگا، اب پھر ساتھ والے محلے میں ہوگا۔ کہاں پہ تھا؟ کئی 100 میل دور، محلات کے اندر، تالوں میں بند، تالوں میں۔ چھڈو ساریاں گلاں، مینوں ایک گل دا جواب دیو، جتھے بھی پہ ہے، اے بابا کڈ لیا ہے؟ بابا ہے، بابا ہے یار، 40 نمبر آئے تھے، جین نہیں، بابا ہے، کڈ لیا ہے، کڈ لیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے بابا تے بڑی شے وے، اے بابا تے بڑی شے وے۔ تسی چپ بیٹھے ہو، بابا تے بڑی شے وے، تسی اجے بھی چپ ہو، بابا تے بڑی شے وے۔ نہیں مینوں تسی دسو، اے چھوٹی شے وے؟ کتھے تخت پہ ہے بابا کر لیا ہے؟ بڑی شے وے نا۔ ہن اگلا جملہ ذرا فقیر دا دل تے لکھیا جی، اگر سلیمان دی امت دا بابا بڑی شے وے، اے سلیمان دی امت دا بابا ہے، غوث اعظم محمد دی امت دا بابا ہے۔ یہ دا مطلب ہے گنجے شکر بڑی شے نے، معین الدین بڑی شے نے، صابر پیا بڑی شے نے، حضرت نظام الدین بڑی شے نے، مہر علی او جڑا نوکر ہے بابیاں دا، سبحان اللہ تے کہو یارا۔ بابے تے بڑی شے نے یارا۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرے جے، مولا یہ جڑا بابا ہے آصف بن برخیہ، یہ کل طاقت کیڑی ہے؟ رکیا جے، ابھی میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں آپ کے ذہن میں حسن حسین آئیں گے۔ ابھی 28 سفر گزری حضرت حسن کی شہادت، پیچھے 10 محرم گزری حضرت حسین کی شہادت۔ ذرا جاگنا جاگنا، مولا اس بابے کے پاس قوت کہاں سے آئی؟ فرمایا ویندا نہیں، سلیمان نبی دیاں قدماں چ بہندا سی۔ نہیں تسا غور نہیں کیتا، ملتان شریف والو جو سلیمان کے قدموں میں بیٹھے، اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھے، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یار۔
اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں, اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے, اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں, اگر آپ مجھے کہو تو کچھ بابیں یہاں پہ سورہ الکہف میں بھی ہیں, آپ کہو تو میں پڑھوں. اچھا ویسے ٹائم ہو گیا ہے پورا, تقریباً 11 بج کے کتنے بجے شروع ہوا تھا جی؟ 11:30, تو 57 آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ ہو گئے, تقریباً 30 منٹ ہو گئے. تو چلیں 2-4 منٹ اور پڑھ لیتے ہیں. اچھا اے جڑے بابے ہون میرے ذہن چاہے نے, بس اے ذرا سن لو تو پھر میں اگے وینا وا تہاڈا کی حالات ہوندے نے تو پھر او دے مطابق اگے فیصلہ کریں گے. اے سورہ الکہف ہے بیٹا, جوان بچے, میرے پاس بڑے بڑے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, جوان بچے بالخصوص سنیے گا. یہ سورہ الکہف ہے, 18 نمبر سورہ ہے. میں پنجابی سمجھ آتی ہے؟ یہ گجرانوالا کی ضلع گجرانوالا کی پنجابی ہے, سمجھ آتی ہے؟ چلو میں وینا وا کنی کو سمجھ آؤندی ہے. اے بابے پنڈو ٹورے نے, اے 22 نمبر آئے تھے. ایک کتا انہاں بابیاں دے پیچھے 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 پیچھے, انہاں بابیاں ویکھیا کتا سانو پھڑوائے گا. اس کتے آکھیا فکر نہ کرو, میں بابیاں دے پونکن والا ہے ہی نہیں. پنجابی تے بڑی سونی سمجھ آؤندی ہے تانوں. اچھا ہن ذرا دھیان کریا جی. ہن اے کتا بابیاں دے نال نے تے اللہ اینو بیان کردا ہے. اللہ فرماندا ہے, بس یہ آخری آیت ہے, اللہ فرماندا ہے سیقولون ثلاثۃ, لوگ یہ کہیں گے کہ بابے 3 تھے. اللہ فرمایا اگر بابے 3 تھے, رابعہم کلبہم, تو پھر چوتھا ان کا کتا تھا. نہیں توجہ نہیں کیتا, ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ, لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بابے 5 تھے. اللہ فرمایا اگر بابے 5 تھے, سادسہم کلبہم, تو پھر چھٹا ان کا کتا بھی تھا. نہیں اجے بھی توجہ نہیں کی تھی, ٹھہرو میں آگے پڑھنا, کچھ لفظ چھوڑ کے پڑھوں گا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ, لوگ یہ کہیں گے کہ بابے 7 تھے. اللہ فرمایا اگر بابے 7 تھے, وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, تو پھر 8واں ان کا کتا بھی تھا. تو سا غور نہیں کیتا, ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا. 3 ایک مرتبہ یہ پچھلی آیت میں آیا ہے, کلبہم ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا, ان 4 باری آیا ہے, ان کا کتا, ان کا کتا. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ ہم نے یہ آیت نمازوں میں پڑھنی ہے, ہم نے تراویحوں میں پڑھنی ہے, تو فرمایا پڑھنا ان کا کتا, ان کا کتا, ان کا کتا. مولا اب ہم کتے کی باتیں نماز میں کریں, فرمایا چپ, ایڈا سیانہ نہ بن, تیری گلی دا کتا نہیں, میرے سجنہ دا کتا ہے. اچھا ایک بات کا جواب دینا, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, رکو, سنو, ٹھہرو. یہ جو بابے ہیں بنی اسرائیل کے, بابے نے, جن نہیں, فرشتے نہیں, نبی نہیں, بابے. اے بابے جنت جان گے؟ ہولی بول رہے ہو یارا, ٹھیک ہے. کتے دا کی کرنا ہے؟ اچھا کتا بھی جائے گا. یہ دا مطلب ہے توانوں سمجھ آ گئی ہے, اگر کوئی کتا بنی اسرائیل دے بابیاں دے قدمہ جا کے بہ جاوے, او جنت جائے گا. اگلا جملہ میں کیویں بولا, بندے چپ بیٹھے نے. اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے بابوں کے پاس آ جائے, اگر وہ جنت میں جائے گا. اگر کوئی بندہ محمد کے بابے فرید کے پاس چلا جائے, او جڑا بابیاں دا نوکر ہے, سبحان اللہ دے کہو یارا. جس دل وچ گنجے شکر نے مچل کے کہو سبحان اللہ. اللہ محمد 4 یار, حاجی خواجہ کتا فرید. ماشاءاللہ آپ کو اللہ سلامت رکھے. ملتان واقعی ولیوں کا شہر ہے. ملتان ہی تے بابیاں دا شہر ہے. اچھا ایک گل ہور دسیا جے, کڈے سیانے تسی بیٹھے ہو, کڈیاں سونیاں گلاں کیتیاں جے. ایک اور دا چھڈو, جتھے اتنے مسئلے سنائے جے, ایک اور سنا دیو. تساں ہونے ہی مسئلہ سنایا کہ کتا جنت چ جائے گا. ہن تسی مینوں دسیا جی, یہ جڑا کتا جنت جائے گا, یہ انجی کتا ہی 4 لتاں پوچھل کتا انجی نہیں, انج نہیں جائے گا. پھر کی بننا ہے دا؟
इंसानी शक्ल, जिਉਂਦੇ रहो, भी ठीक जवाब दे रहे हैं, इंसानी शक्ल, बंदा बंदा बंदा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਛੱਡ ਛੱਡੇ, ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगला जुमला ज़रा कौड़ा है कौड़ा है कौड़ा है कौड़ा है, जुमला जिमें अद्धा बोले है। अगला जुमला कौड़ा है, फक्की थोड़ी कौड़ी है, फकीर दी फक्की पूरे वर्ल्ड चल रही है, पूरी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो बाहर भी उलमा खुश ने इस फक्की थे। ये एंटीबायोटिक है, हैवी समझते हो। मैं अभी गुजरांवाला से निकला तो मैं थोड़े रास्ते में थोड़ा बीमार हो गया, मेरा 12 रबीउल अव्वल को तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब होगी, 6 प्रोग्राम थे तो मैं थोड़ा बीमार हो गया। मैंने एक एंटीबायोटिक लिया, ठीक नहीं हुआ, गला नहीं खुला, दूसरा लिया, ठीक नहीं हुआ। रात मैंने सोचा इन्हों डबल दो, रात फिर मैंने डबल एंटीबायोटिक खाया तो अब मेरी तबीयत ठीक है। ए हुन मैं डबल एंटीबायोटिक देने लगा तो पूरे वर्ल्ड जाना है इस कैमरे के जरिए। अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल के बाबों पे भौंकना छोड़ दे, वो कुत्ता नहीं रहता, बंदा बन जाता है। आज के इस दौर में अगर कोई बंदा मेरे नबी के बाबों पे भौंकना ना छोड़े, वो बंदा नहीं रहता, कुत्ता बन जाता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ, जेड़ा गंजे शक्कर ते भौंके होई थे, जेड़ा कवे बाबे से ही कोई नहीं होई थे, उची बोलिया जी, जेड़ा बाबियां ते भौंके होई थे। अल्लाह बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए। चलो जी बस 12:04 हो गए, इजाजत दे दिया मैं थोड़ा। नहीं, आपका इरादा है कि 2-4 आयतें मैं और पढ़ लूं, यानी आपको अब कुरान से मोहब्बत हो गई है जी। हजूर आप तशरीफ फरमा रहेंगे। लो जी हुन मैं ना 4 आयतें पढ़नियां ने, 4 आयतें अकीदा ख़त्म नबूवत पे, नहीं 4 नहीं 6 पढ़नियां ने, नहीं बल्कि 8 पढ़नियां ने। चलो बाकी उन फेर सही, फिर आएंगे, बाकी फिर देख लेंगे। लो जी ज़रा सूरह नमल खोलिएगा, लो जी तवज्जो कीजिएगा। हज़रत ने मेरा बड़ा साथ दिया, हज़रत को अल्लाह सलामत रखे। मैं आयत पढ़ूंगा, अभी आयत मेरे वो सामने करेंगे। सूरह नमल में अल्लाह फरमाता है ववारिसा, बस आखिरी आयतें हैं ख़त्म नबूवत पे। ववारिसा 16 नंबर आयत है सूरह नमल की। ववारिसा सुलेमान दाऊदा, तुसी मेरा वेखो, अल्लाह फरमाता है हमने वारिस बनाया सुलेमान को हज़रत दाऊद का। दाऊद कौन सन? नबी। थक गए हो? नहीं, जे थक गए हो तकरीर तो हो गई है। अच्छा सुलेमान कौन सन? जी ठीक हो गया जी। दाऊद, ये 2 नाम है, दाऊद भी नबी। अच्छा आपस में क्या लगे? बाप बेटा। यार दाऊद बाप ने, सुलेमान बेटा है, यानी बाप भी नबी। ए जरा जुमला थोड़ी जुबान ते होना चाहिए सी, बाप भी नबी। हजरत बिस्मिल्लाह आप तशरीफ रखें। बाप भी नबी। बस मैं आखिरी बातें कर रहा हूँ, भूलना ख़त्म नबूवत पे। अब ये भूलना नहीं बेटा, ज़रा चुप कर जाए, ये चुप कराएं जी, खामोश खामोश मेरी तरफ देखें जी, ये बेटा खामोश खामोश। बाप भी नबी, ठीक है रुक जाओ ज़रा सूरह आले इमरान की तरफ, ये याद रखना है, बाप नबी बेटा नबी। अब रुको ज़रा सूरह आले इमरान की तरफ आओ, 37 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल महराबा, हज़रत ज़िक्रिया नबी मरियम के हुजरे में दाखिल हुए, वाजदा इंदहा रिज़्क़न, आप देखते हैं सामने बेमौसमी फल पड़े हुए हैं। काला या मरियमु अन्ना लकी हाजा, फरमाया मरियम फल कहाँ से आए? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम ने जवाब दिया बाजार से नहीं आए, अल्लाह ने जन्नत से भेजे हैं। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान पढ़ के ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई है, उत्तों लंगर थले आ जाता है। नहीं तवज्जो नहीं की, उत्तों लंगर थले
ہون جڑی اگلی آیت پڑھاں گا طبیعت مچل جائے گی. اے جدا اتو لنگر تھلے آئے انہوں مریم کہندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تے جدے ہتھاں دا پکیا ہویا اتے جائے انہوں فاطمہ کہندے نے. جیتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں. اب ذرا سننا, جب مریم کے سامنے کھانا آیا ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا نبی عرض کرتے ہیں اللہ اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ فرمایا ہم تمہیں بیٹا دیں گے, تیرا بیٹا ہوگا, نام یحییٰ ہوگا, ہمارا نبی ہوگا. یہ بھی باپ بیٹا نبی, یہ بھی باپ بیٹا. آپ سمجھے نہیں. حضرت داؤد نبی بیٹا نبی, حضرت زکریا نبی بیٹا, حضرت آدم نبی بیٹا, شیس نبی. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. یعقوب نبی بیٹا, کون بیٹا؟ یوسف علیہ السلام نبی. کتنے ہو گئے؟ 8. ٹھہر نظرہ. ابراہیم نبی دونوں بیٹے, دونوں کتنے ہو گئے جی؟ کوئی ہے 11ویں پکانے والا؟ کتنے نبی ہو گئے؟ بس میرے جوانوں اگر عقیدہ آج سمجھ آ گیا تو پکا رہے گا. یہاں پہ 11 نبی ہم پڑھ چکے. باپ نبی بیٹا نبی, آدم نبی بیٹا نبی, داؤد نبی بیٹا نبی, یعقوب نبی بیٹا نبی, زکریا نبی بیٹا نبی, ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی. اب رکنا سورہ انعام کھولیے گا. 6 نمبر سورہ ہے. 83 84 اور 85 نمبر آیت کی طرف آئیے گا. سورہ انعام 6 نمبر سورہ 83 84 اور 85 نمبر آیت. تسی میرے ال تک ہو. ابراہیم نبی دونوں بیٹے, اے ذرا نبی دی آواز ہونی چاہیے. دونوں بیٹے اور سنیو نبی کرو, نبی تواڈے حصے چاہے ہے. تو صحیح نبی کرنا ہے. ابراہیم دونوں بیٹے, جناب اسماعیل اسحاق. ہن ذرا ایتھوں تھلے جانا ہے تے جانا آیت دے ذریعے. اے آیت جانا آیت دے ذریعے وے. جے تسی جاگ دے ہو پے تے سمجھیا جی ختم نبوت. ابراہیم تسی پھر چپ ہو گئے ہو. ابراہیم دونوں بیٹے, اسحاق اسماعیل. اب حضرت اسحاق سے نیچے رک کے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق. اسحاق نبی, و یعقوب نبی, کلن ہدینا و نوحن ہدینا, نبی, من قبل و من ذریتہ داؤدا نبی, و سلیمانا نبی, و ایوبا نبی, و یوسفا نبی, و موسیٰ نبی, و ہارونا نبی, و کذالک نجزی المحسنین, و زکریا نبی, و یحییٰ نبی, و عیسیٰ نبی, و الیاسا کل من الصالحین. اللہ فرماتا ہے حضرت اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی. تسی چپ بیٹھے ہو. ابراہیم سے جناب اسحاق, اسحاق سے نبی 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 نبی. اچھا ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. اب ٹھہرنا, ذرا ٹھہرنا. اب ادھر آؤ. اسماعیل نبی, کدار نبی نہیں, حمل نبی نہیں, نبت نبی نہیں, سلامہ نہیں, یسع نہیں, عودین نہیں, عدنان نہیں, معا نہیں, مغر نہیں, الیاس نبی نہیں, مدرکہ نہیں, کنانہ نہیں, فہرین نہیں, لوئی نبی نہیں, ہاشم نہیں, عبد المطلب نہیں, عبداللہ نہیں, محمد. نبی اور نبیوں کے نبی. اللہ نے حضور کو بیٹے دیے, ان میں کوئی نبی نہیں, صحابہ میں کوئی نبی نہیں, آل محمد میں کوئی نبی نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا تمہیں یار کا سجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں, نیچے بھی کوئی نبی نہیں, اتنے بھی کوئی نبی نہیں, تھلے بھی کوئی نبی نہیں. جدو اللہ یار دے اتنے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا, کسی کانے نو کیوں برداشت کرے گا؟
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بڑے اچھے انداز سے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآنی آیات میں سے سنا ہے. میری زندگی ہوئی انشاءاللہ پھر آیا تو آپ سے باتیں کروں گا. وہ موسم تھا نا بڑا پیارا سا، طواف کعبہ کر رہے تھے، اچانک نظر پڑی کعبہ جھک رہا ہے. فرمایا کعبہ لوگ تیری طرف، تو میرے گھر کی طرف. آواز آئی گھر چلے جائیں، کعبے کا کعبہ آ گیا ہے. بس یہ میلاد کے 2 جملے سنے پھر اجازت لے رہا ہوں. حضرت عبد المطلب گھر تشریف لے کے گئے. سیدہ آمینہ کی گود میں تیرا اور میرا نبی ہے. حضور نے اٹھایا، یوں دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں آمینہ جی بابا نام رکھ لیا؟ نہیں بابا آپ رکھیں. فرمایا آمینہ میں نے نام محمد رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دو. جب کہا نا محمد، سیدہ آمینہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتی ہیں بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا. جب کہا نا بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا، یوں تیرے اور میرے نبی کا چہرہ سیدہ آمینہ کی طرف کر کے فرماتے ہیں بیٹا دیکھ تو صحیح، ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں. او کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاہے، او جدی چڑھ دی جوانی دی کوئی مثل نہ ٹھولن دی. چپ کر مہر علی ایتھے جان بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے نازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گالیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے، ساڈے دل دا جانی. جو میلاد پہ راضی ہے وہ تو سبحان اللہ کہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دینا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ نبی راضی ہو جائیں؟ چاہتے ہیں؟ طریقہ بتاؤں؟ ہون بس 2-4 ہی بندے رہ گئے نے، باقی چوپ کر گئے نے. مصلی پہ آؤ نبی راضی ہو جائیں گے. اچھا میں ایک عرض کروں میرے جوان بچوں، جب تم نماز میں آتے ہو نا حضور سے ملاقات ہے. یہ بند کیجئے گا، یہ بند کیجئے گا، حضور سے ملاقات ہے. ای تو پڑھو ذرا التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے السلام علیکہ. السلام علیکہ کا یہ معنی نہیں کہ ہم ملتان ہیں وہ مدینے سلام سنتے ہیں، غلط. السلام علیکہ کا معنی ہے زہرہ کا بابا میرے سامنے ہے، میں سلام کر رہا ہوں. وعدہ ہو گیا نماز کا، نماز کا وعدہ ہو گیا. نماز میریاں اکھاں دی مسئلہ سارا ہی پتہ ہے. نماز میریاں اکھاں دی، کس کی آنکھیں؟ ہائے ہائے. کبھی یہ مسئلہ میرے بچوں کو سمجھ آ جائے، کبھی نماز نہ چھوڑیں. یعنی گناہگار مصلی پہ آئے، ٹھنڈ اونا نو، ٹھنڈ کنوں؟ حضور نو. اور میرے لئے ویکھیا جی حضور نو ٹھنڈ سینے تھے نہیں، کندھے تے نہیں، کتھے؟ ہن جڑا جملہ کہنے لگا بچے نماز نہیں چھڈن گے، یہ دا مطلب ہے گناہگار مصلی تے آئے، ویکھن وچ مصلی تے آیا ہے، اصل وچ محمد دیاں نظراں وچ آیا ہے. وعدہ ہو گیا نماز کا؟ پکا وعدہ ہو گیا؟
بس میں تربیت کر رہا ہوں آپ کی, یہ تربیت اسے وصول کریں. بس آخری باتیں ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا, میں 30 منٹ سے اوپر نہیں چلتا لیکن زیادہ ٹائم ہو گیا. وہ تھے نا مصلے پہ, ہن میرا تک کیا جے پتر علی دا نام زین العابدین, مصلے پہ تھے تو گھر میں نفل پڑھ رہے تھے, شور مچ گیا, شہزادہ باکر کنویں میں گر گیا. بیٹا آپ کا شہزادہ باکر کنویں میں گر گیا. بار شور علی دے پتر مصلہ نہیں چھڑیا, علی والے مصلہ نہیں چھڑ دے. یعنی تہاڈا خیال ہے علی کسی نشئی دا پیر ہے, مطلب علی کسی شرابی دا پیر ہے؟ علی غوث اعظم دا پیر ہے, علی نمازیاں دا پیر ہے. ہون ہولی ہولی آواز کٹ ہو گئی, گل نماز دی آ گئی ہے نا. بس اجازت دیو جملہ آخری عرض پہ کرنا. ساری نماز پڑھ کے زین العابدین بار دا بوا کھول کے فرماندے نے کیا ہوا؟ سیانہ بندہ قریب آ کے عرض کر دے انا للہ و انا الیہ راجعون, امام معاف کر دیا جی, تہاڈا پتر باکر شہید ہو گیا ہے. فرمایا کیسے؟ حضور شہزادہ کنویں میں گر گیا. فرمایا پرا ہو جو. پنڈ دے سارے بندے پرا کر کے نا اپنا چہرہ مبارک کھو ول کر کے فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں, حیا کر علی دا پتر ہی. جدوں فرمایا نا حیا کر علی دا پتر ہے, ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے, شہزادہ باکر کھیل دینے پئے. اپنا کھیل دا پتر چوک کے جدو سید گھر ول ٹرے نے نا, یہ بندے پلو پھڑ کے آندے نے شاہ جی یہ کیا ہوا, شاہ جی یہ کیا قصہ ہے, شاہ جی یہ کی کہانی ہے. اے آپ فرماتے نے چپ کرو, کوئی لمحے قصے کہانیاں نہیں, ایک کوئی گل ہے, میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا, اونے میرے ولوں منہ نہیں موڑیا. کیا نماز کا وعدہ کرتے ہو؟ 1 2 3 4 5 انشاءاللہ. پھر کہو انشاءاللہ, پھر کہو انشاءاللہ. بٹ برادران کو مبارک ہو, ان کی محفل میں سارے نمازی ہو گئے. یہ فائدہ ہوا ہے ہمیں محفل میلاد کا, سارے نمازی ہو گئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میری ایک منت, ایک چھوٹی سی منت, مان جائیں گے؟ آپ نے اٹھنا نہیں, میں آرام سے گزر کے باہر چلا جاؤں گا, آپ نے ابھی اٹھنا نہیں. جب میں باہر چلا جاؤں پھر آپ نے اٹھ کے سلام دعا جو بھی آگے سلسلہ ہے, ابھی آپ نے اٹھنا نہیں. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے.